بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چلیں جی، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے کافی تفصیل کر لی تھی تو میں بس آپ سمری سمجھیں، بس 10-15 میں 20 منٹ میں انشاءاللہ وی ول بی ڈن۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا آیا نمبر 10 پہ، اور اس کی میں آپ کو ٹرانسلیشن پہلے پڑھ دیتی ہوں۔ آیا نمبر 10 سے 13 ہم اس ٹائم کر لیں گے انشاءاللہ، پھر آگے چلیں گے۔ آیا نمبر 10 پہ جی، خلق السماواتی، اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ تو بیسیکلی پہلے اللہ تعالیٰ نے لاول حدیث اور یہ چیزیں بتائیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جب ہم آیہ نمبر 8 اور 9 پہ جاتے ہیں کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنتوں میں رکھے گا۔ پھر اب جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو کیونکہ آگے شرک کی بھی آیات آنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھو، یعنی کہ تم ایسی چیزیں جو کوئی بنا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی چیزیں گنوا رہا ہے۔ خلق السماواتی بغیر آمد ترونہا جب آتا ہے نا، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ود ستون، یا آپ کو ستون نظر نہیں آتے، یا کیونکہ میجورٹی اسکالرز اس پہ ہیں کہ ستون ہے ہی نہیں، تو یا پھر ستون ہے ہی نہیں، یعنی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ کریشن ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی جو تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشن ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم نے ایک وہ سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، اور بہت جگہ آتا ہے کہ کوئی ایک سورت بنا لاؤ، ایسی کوئی آیت بنا کے لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بھیجی تھی، تو پھر کہ اگر کافروں کو اتنا ہے تو کوئی ایسی قرآن کی ہی آیت بنا لیں، تو وہ نہیں بنا سکتے تھے، یعنی یہ ایسی کریشن ہے۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی میریکل ہے، اور اسی طرح آگے پھر اللہ تعالیٰ نے رواسیہ یعنی پہاڑ بتائے، اور پہاڑ اس طرح ہیں کہ وہ گاڑے ہوئے ہیں، جتنے اوپر ہیں اتنے نیچے ہیں، تو زمین کو سٹیبل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس کیا۔ 24% آف دا گلوب میں نا پہاڑ ہی ہیں جو اس کو بیلنس کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح بھیجا ہے کہ بھیجے ہیں تاکہ انسان سکون سے رہ سکے۔ اب زمین ہلتی تو آپ رہ سکتے تھے سکون سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا انتظام بھی کیا۔ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جانور بھی، انسان سے پہلے ہی جانور اس میں تھے، تو جانور بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھے تاکہ وہ انسان کی آسانی کے لیے، بلکہ ابھی وہ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی جب یہ ریسرچ کر رہے ہوتے، کوئی ڈاکومنٹری آپ دیکھیں تو کتنی اسپیشیز، فشز کی، پلانٹس کی، اور یہ جو چیزیں ہیں، ایون ریپٹائل بھی 22 انہوں نے نئے فائنڈ کیے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کہ وہ اتنی اسپیشیز ابھی دیکھ رہے، نئی نظر آ رہی ہوتی ہیں سائنسدانوں کو، جو کہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن اتنی واسٹ ہے نا کہ انسان اس کو کور ہی نہیں کر سکتا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح بنا سکتا ہے اور جانور پھیلا دی، اور وہ بھی ایک جو سائیکل چلتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ جس سے پھر انسان کے فائدے کے لیے سارا کچھ ہے نا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کے فائدے کے لیے کریٹ کیا۔ پچھلے دنوں میں سورہ بقرہ کر رہی تھی تو وہ اتنا ایک پیارا وہ تھا کہ فرشتوں نے کیسے کہہ دیا کہ انسان جو ہے زمین پہ فساد کرے گا، یہ کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان تو بنایا ہی نہیں تھا، پہلا انسان ہی حضرت آدم تھے، اور وہ بھی زمین پہ اترے ہی نہیں تھے۔ تو وہ مجاہد جو ایک تابعین ہے، تو ان کا وہ کوٹ وہ بتا رہے تھے، اور وہ یہ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے کہا یا تو ایک وجہ یہ تھی کہ جنات اتنے پہلے آئے ہوئے تھے، انسانوں سے پہلے بنے ہوئے تھے اور زمین پہ رہتے تھے، فساد کرتے تھے، انہیں لگا کہ یہ بھی کریں گے کیونکہ ان کے پاس بھی فری ول ہے اور انسانوں کے پاس بھی فری ول ہے، اس لیے ہمیشہ جن و انس آتا ہے، انس و جن نہیں آتا، کیونکہ جن پہلے آئے ہیں نا۔ آن اے سائڈ نوٹ، دوسری جو بات تھی نا وہ یہ تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا، اور وہ ان میں اور انسانوں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ ایک مائنڈ برین کا فرق ہے، فری ول کا فرق ہے، ورنہ باقی کام جو ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور اپنی پڑی ہوتی ہے، وہ جانوروں کا بھی ہے۔ تو انہیں لگا کہ کیونکہ جانور بھی اس طرح کرتے ہیں اور پھر وہ کئی ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، مارتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو ان کا بھی وہی حال ہوگا، تو اس کو ایزیوم کر کے انہوں وہ اس طرح کریں گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کی وہ تفصیل اس طرح بتا رہے تھے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے جانور پھیلا دیے تاکہ انسانوں کی آسانی کے لیے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سیکوینس میں بتائی ہے، آسمانوں سے پانی۔ دیکھیں پانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چلتا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سائن بتایا کہ پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا تاکہ انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور پھر وہ زمین ہریالی ہوتی ہے یا جانور اس سے کھاتے ہیں، وہ سارا کچھ وہ پانی سے ایک جو ماحول بن جاتا ہے، اور وہ سارا نباتات اگتے ہیں جس سے زوجین کریم یعنی کہ پیڑ ہیں۔ اب سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ پلانٹس کی بھی پیڑ ہیں، جبکہ
اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی بتا دیا کہ ہر چیز کے پیئرز ہیں. تو ہر چیز نا وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی بات ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ ایک آرگومنٹ بلٹ ان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, ایک لاجک ہے اور ہر ایک پلان کے تحت بنایا, اور دنیا میں ہر چیز کی آسانیاں بھی اس انسان کے لیے پیدا کی. آیت نمبر 11 پہ چلیں. یہ تو اللہ ہے جس نے خلق اس کو پیدا کیا, انسان کو بنائے, یعنی تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو جس نے تخلیق کی, تو دکھاؤ جس کو, یعنی کہ جو بت ہیں جو ان کو پوجتے ہیں. میں ایک تفسیر پڑھی تھی تو اس میں وہ کیا ایک اسکالر کیا کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ دوزخ کی آگ کو جو بھڑکاتی ہے وہ انسان اور پتھر ہیں, تو پتھر کیوں ہیں؟ تو بیسیکلی کیونکہ پتھر, وہ کئی اسکالرس کا خیال یہ تھا کیونکہ پتھر جو ہیں وہ بت پتھروں سے بنے ہوئے ہیں نا, تو اس لیے بھی پتھر کہا گیا. اوپر سے پتھر سے آگ بھی زیادہ جلتی ہے, دوسرا یہ بھی ایک اس کی یہ بھی پوائنٹ آف ویو تھا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو تم پوچھتے ہو تو انہوں نے کیا پیدا کیا, یعنی انہوں نے کیا بنایا. جب ہم پچھلی آیتیں پڑھتے ہیں مچھر کی, کہ وہ کافروں کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی, سورہ بقرہ میں مچھر کی مثال کیوں دی ہے, تو مچھر کی مثال بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اس کے اوپر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے نا, 100 اس کی آنکھیں ہیں اور ذرا سی چیز سے بیماریاں ہو جاتی. اس کے علاوہ آپ یہ سوچیں کہ نمرود ایک مچھر ہی گھس گیا تھا تو اس سے وہی نہیں نکل رہا تھا. تو مطلب چھوٹی سی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنائی ہے, اور وہ اس کے بھی کام ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے حقیر بنائی ہے, اور اتنی سی چیز بھی نہیں کوئی بنا سکتا. اور جو آگے اس میں آیا نا کہ یہ ظالمون آئے, اس میں یہ نہیں آیا کہ بل ظالمون, اس میں یہ نہیں آیا مشرکین نہیں آیا. تو مشرکین کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی آ سکتا تھا کہ مشرکین ہے جو اس بات کو سمجھ رہی ہوں کہ بتوں کو تو مشرکین ہی پوچھتے تھے, اس لیے کہ ظلم کیا چیز ہوتی ہے کہ چیز کو حق ادا نہ کرنا. بعض مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو حق ادا نہیں کرتے ہیں, اللہ سے محبت کا بھی حق ادا نہیں کرتے. جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا اتنی محبت دیتے نہیں اللہ تعالیٰ کو, یعنی کہ دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے آگے رکھا ہوا ہے. ہم نے ربوبیہ اور الوہیہ تو ڈسکس کیا. تو بیسیکلی قرآن جو ہے نا زیادہ تر ربوبیہ پہ فوکس کم ہے, یعنی کہ اللہ کی تخلیق کریشن پہ, زیادہ فوکس جو ہے نا الوہیہ پہ ہے کہ اللہ سے ڈر, ہوپ سے اور امید سے. جو ہم جنت جہنم کے قصے پڑھتے ہیں, جو پرانی قوموں کے ہم قصے پڑھتے ہیں, وہ سب امید پہ ہے نا کہ جیسے انہوں نے نہیں کیا تو پھر ان کے ساتھ یہ ہو گیا. تو اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے قرآن کا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں مانتے اور جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور اللہ میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. اب یہ سوچیں حضرت ابراہیم کا بھی اللہ تعالیٰ نے مثال کس طرح دی ہے, جب وہ کہتے تھے تارے خدا ہیں یا یہ خدا ہے, چاند ہے, یہ سب ڈوب گیا, یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حق تک پہنچا دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ چیز ڈوب جاتی ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح جب دین اکبری کس طرح بنا ہے, دین اکبری اس طرح بنا ہے کہ جب انہوں نے اکبر کو کیا کہا کہ ہندو مسلمان سارے یہاں پہ مل کے کس طرح رہیں گے, سارے دینوں کو مکس کر دو اور پھر تم جو ہے نا ایک دین بنا دو, اور جس سے پھر ساروں میں صلح ہو جائے گی. اس وجہ سے اسے کتنی ہندوؤں سے بھی شادیاں کر دی. تو بیسک, اور اب آج آپ جب انڈیا مسلمان ایک دو رائے پہ کھڑے ہوئے, میں اس ایشو پہ جانا نہیں چاہتی, لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ پورا میڈیا انڈیا کا کس چیز پہ لگا ہوا ہے, پورا میڈیا انڈیا کا لگا ہوا ہے اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لیے کہ جی بچے مسلمان سنیں کہ جی ہمیں تو وہ کافر کہتے ہیں. ایک سوچیں, آپ اپنے بچے سے پوچھیں گے نا کہ ہم کافر کو کافر کیا کہتے ہیں, ان کو جواب ہی نہیں آئے گا. لیکن ایک بچہ جو شاید اسلامی تعلیمات کا ہوگا تو اس نے کہا کافر کا مطلب کیا ہے, کافر کا مطلب ہے چھپا انکار کرنا, ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے. تو وہ حق کا انکار, مطلب اللہ کا انکار کرتے تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں. یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ تم اس کو پکڑ کے یہ کہو کہ ہمیں یہ کہتے ہیں. اتنی سی بات انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے کہ 13-14 سال کی بچی کی شادی کیسے ہو جاتی ہے, یا پھر یہ کہ اسلام میں یہ کہ آپ ہولی مبارک یا یہ دیوالی مبارک نہیں کہہ سکتے, میں تو بڑی خوشی سے آپ کو عید مبارک کہہ رہی ہوں. مطلب وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں اتنی روک تھام ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ایکسٹریمزم ڈیولپ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی وہ اس چیز کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا جو اصل مسئلہ ہے کہ بندے مر گئے اور کس طرح ہو گیا, اور وہ جس چیز کو اٹھا رہے, آپ کوئی ان کا ٹک ٹاک یا کوئی میڈیا نیوز چینل کھولیں گے نا, وہ اسلام کو ڈسکس کریں گے. اسلام میں یہ کیسے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک والا معاف نہیں ہو سکتا, بھلے آپ نے کسی کو ریپ کر دیا تو اللہ معاف کر دے گا. تو وہ اس طرح کے ایشو اٹھا رہے ہیں نا, اور کئی جیسے مسلمان کیونکہ وہاں رہنے کے حساب سے اور اس میں رچے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ قائد اعظم کی ایک آئیڈیالوجی ملک علیحدہ لینے کی یہ بھی تھی کہ ہندو مسلمان کا کلچر اتنا فرق ہے نا, یہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. اور ایکچولی یہ بات ہے, کئی ہندو مسلمانوں کی شادیاں ہوئی ہیں, ظاہر سی بات ہے پوری فیملی آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے. بہت آپ ایسے قصے سنتے ہیں. تو کوئی نہیں چاہتا جو چیز اللہ کے احکامات کے خلاف ہے آپ وہی کر رہے ہوں. تو اسی وجہ سے یہ حق
کو جو ہے نا پہچاننا اور اللہ کے ساتھ تب آپ قرآن سے جڑیں گے تو جڑیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا. اور جب آپ یہ حقیقت اس کو ڈسکور کریں گے نا کہ بتوں کو ماننا کہ کوئی بیس نہیں ان کی کوئی, اور اسی وجہ سے وہ اسلام کو آرگومنٹ اس طرح کر کر کے, اور کیونکہ ہم نے نالج نہیں دیا ہے وقت کے ساتھ جیسے نالج کم ہوتا گیا ہے ویسے ہی ہم نے کیونکہ بچوں کو اتنے نالج میں نہیں رکھا, دنیا میں لگائے رکھا ہے, تو وہ اسلام کو ڈیفیم کرنے میں آگے آگے, کیونکہ کافروں کا یا یہودیوں کا اسی طرح سے کام ہے کہ اسلام کو ڈیفیم کرنا اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پھیلانا کہ یہ لوگ پابندی, ظاہر پابندی کسی کو بھی وہ نہیں رہتی, لیکن اللہ تعالیٰ کے جب اس میں آتے ہیں آپ تو آپ کو ایک سرٹن طریقے سے چلنا پڑتا ہے نا, اسی لیے قرآن میں رولز اینڈ ریگولیشن ہے. آپ بغیر رولز اینڈ ریگولیشن کے تو کوئی کنٹری بھی نہیں چلتی, کوئی گھر نہیں چلتا, آپ یہ سوچیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشن چلائے کہ طریقے سے زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جب انہوں نے کچھ کیا نہیں, کوئی کریٹ ہی نہیں کیا, تو جو ان کو مانتے ہیں وہ گمراہی میں. اب آ جاتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام, جو آیا نمبر 12 ہے. آیا نمبر 12 جو ہے اس میں اب میں آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کا بتا دیتی ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اب یہ ان کا نا تفاسیر میں ہے, ایسا اس طرح حدیثیں نہیں ہیں, تو اس لیے آپ اس کو اتنا وہ نہ سمجھے, کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے. یا دوسری بات یہ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قوم عاد میں یا قوم سمود میں جیسے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بچا لیے تھے, تو وہ جو ان کے مسلمان جو ان میں سے جیسے حضرت صالح اور اپنے مسلمانوں کو لے کے چلے گئے تھے, نبی چلے گئے تھے, حضرت بھی اس طرح چلے ہی گئے ہوں گے, تو وہ انہوں نے پھر وہ جہاں جا کے آباد ہوئے وہاں انہوں نے وہاں کے جو بادشاہ تھے, شاید یمن کا کوئی ایریا تھا, تو وہاں کے وہ یہ تعلق رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جو صحابی ہیں ابن عباس اور ان لوگوں کا, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سوڈان سے تعلق رکھتے تھے. اور بہرحال جو بھی تھا نا, تو جو کامن ان میں چیز ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ یہی ہے کہ یہ کالے تھے, غلام تھے, اور لیکن کیونکہ اتنے حکمت والے تھے تو وہاں کے قاضی بن گئے تھے, جس پہ کافی اسکالرز جو ہے نا وہ متحد ہیں اس بات پہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں شام اور مصر کے درمیان جو ہے سوڈان میں یہ رہتے تھے, لیکن یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. بہرحال ان کی تھوڑی سی ڈسکرپشن یہی بتائی گئی ہے کہ وہ کارپینٹر تھے, اوپر سے یہ کہ چھوٹے قد کے تھے, پست تھے, کالے تھے یا غلام تھے. بہرحال یہ ان کی ایسی ڈسکرپشن بتائی ہوئی جس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک حضرت سعید تھے, ان سے کسی نے پوچھا تو کوئی سوال پوچھا, وہ بندہ کالا تھا, تو انہوں نے کہا کالے ہونے پر اتنا غم نہ کرو کہ کالے بہت نیک لوگ گزرے ہیں ہسٹری میں, ان میں حضرت بلال ہیں, ایک مہاجہ جو حضرت عمر کے آزاد کردہ مجاہد آزاد کردہ غلام تھے, اور ایک حضرت لقمان ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جنت والوں میں سے بھی 3 کالوں کا ذکر فرمایا گیا, جنت والوں میں سے, ان میں سے ایک حضرت بلال ہیں, ایک نجاشی ہے, اور ایک حضرت لقمان ہے. تو اس طرح ان کا نام آتا ہے اس چیز میں. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے, فتوے بھی دے دیتے تھے, اور کیونکہ نبوت جب حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی تھی تو یہ صرف فتوے تک کی تھے, لیکن ان کی 10,000 سے زیادہ کول ہیں. ان کا صحوف لقمان مکہ والوں کو بھی پتا تھا, اور وہ اپنی شاعری میں ان کی وہ حکمت بری باتیں جو ہے وہ ایڈ کیا کرتے تھے. اور ایک مجلس میں حکمت میں باتیں سنا رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ تم وہی ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں جو ہے تم وہ چلاتے تھے, بکریاں چراتے تھے, تو اب تم اتنے اونچی جگہ پہ کیسے پہنچ گئے ہو نا کہ لوگ تمہاری محفل میں آتے ہیں, تمہاری بات سنتے ہیں, تم اتنی اہمیت دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نمبر 1 میں سچ بولتا ہوں, دوسرا میں یہ لفظ سے بچتا ہوں, یعنی جس بات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے میرا کوئی اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا. اب آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے تمہاری سیلری کتنی ہے, تمہاری یہ کتنی ہے, مطلب اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں, فالتو چیز ہے نا. ہاں مطلب یہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اس میں, تو جس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے نا اس چیز کے بارے میں. اور جن چیزیں اور بتائی گئی ہیں, یعنی نکاح کو پاس, زبان کو بند رکھنا, یعنی حلال روزی کمانا, سچائی, مہمان کا اکرام کرنا, پڑوسی اور فضول کام سے بچنا, مطلب یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں. اور ایک دفعہ ان کا جو مالک تھا ان کو اس نے کہا کہ بکری کو ذبح کرو اور جو بہترین چیز ہے اس میں سے لے کے آؤ, تو وہ زبان اور دل جو ہے وہ کاٹ کے لے آئے. پھر تھوڑی عرصے بعد اس نے پھر کہا بکری کو ذبح کرو اور اس میں سے بدترین چیز لے آؤ, تو پھر بھی وہ زبان اور دل لے آئے. پھر انہوں نے حضرت لقمان سے پوچھا, وہ حکیم تھے نا, حکمت والے تھے, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ دونوں دفعہ ایک ہی چیز لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دل اور زبان جو ہے وہ اچھے ہو جائیں تو یہ بیسٹ ہیں, اور دل و زبان گندے ہو جائیں تو پھر وہ سب سے ورسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ کا دل ہی خراب ہے تو آپ کی زبان خراب ہے تو آپ سب سے ورسٹ ہیں, کوئی آپ سے بات بھی نہیں کرے گا اور آپ کا کانسیپٹ بھی صحیح نہیں ہوگا. اور دوسرا آپ یہ کہ آپ اس میں اچھے ہوں گے تو پھر آپ بہترین انسان ہوں گے. آپ نبیوں کے بھی وہ کریکٹر دیکھتے ہیں تو وہ دل اور زبان ان کے بہترین تھے. اور لقمان کی حکمت کا جو آج ذکر آ رہا ہے نا کہ جو یہ آیت ہے نمبر 12 لقمان الحکمہ, تو حکمت کا مسئلہ کیا ہے؟ حکمت کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلی بات ہوتی ہے دین کی سمجھ ہو, آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہو. دوسری بات ہوتی ہے عقل اور ذہانت بھی, اور دوسری اور صحیح وقت پہ
فیصلہ کرنا. تو اس کو حکمت ہم حکمت کیا کہتے ہیں؟ آپ مسلمانوں میں بیٹھے ہیں, آپ نے کہیں حدیث سنا دی, کوئی ایسی بات کر دی جو وہ کام کرتے ہیں, تو آپ نے کہتے ہیں ہاں حکمت سے کام نہیں لیا, یہ بات یہاں کیوں کر دی؟ ہم اس کو حکمت کہتے ہیں. یہ حکمت نہیں ہوتی. حکمت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دین کی آپ کو سمجھے, جو بھی آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے لینے ہیں یا کسی کو مشورے دینے ہیں تو عین دین کے عین مطابق دینے ہیں, تو دیٹ از کالڈ حکمت. تو اس چیز کو حکمت کہتے ہیں. اور یہ چیز حضرت لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھی بہت زیادہ. اور حکمت کا پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فطرت صحیح ہو, یعنی آپ توحید پہ ہو, آپ کی ایمان ہو, سب نیچر صحیح ہو, اس کے علاوہ آپ کی عقل صحیح ہو, یعنی اور آگے آپ کو عقل دے دیتا ہے اللہ. تو پھر جب یہ آیا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی ان شکر للہ, تو یعنی اللہ یا وہ یہ کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھے, یعنی اللہ کا شکر اتنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نواز دیا, یعنی بلیس کر دیا. یا پھر ایسا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دے دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. تو یہ شکر گزاری بھی ایک نعمت ہے, اگر وہ اللہ کا شکر بہت زیادہ حکمت دی تاکہ شکر ادا کریں, یا اتنا شکر کیا کہ اللہ نے حکمت دے دی. یہ دونوں چیزیں. تو شکر گزاری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آپ پہچان لیں, کیونکہ شکر اگر آپ کریں گے, شکر کس چیز کا ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی چیز بھی احسان ہوتا ہے نا, کوئی چیز آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. آگے جو آیتیں آئیں گی نا وہ والدین کی, تو آپ والدین کی کیوں شکر گزار ہیں؟ ہم اپنے والدین کا کیوں اتنا کیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے انہوں نے ہمارا اتنا کیا, اتنا خیال کیا, انہوں نے یہ کیا, اس وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اس مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے. جب کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, اپنے سے آگے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی دنیا کا بندہ آپ کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا, تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بلٹ اپ معاملہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو زمین آسمان کا بتایا, یعنی پھر آپ جب ذرا بچے ہوتے ہیں تو آپ پھر ماں باپ کو ایڈمائر کرتے ہیں, جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یار یہ ماں باپ بھی ہمیں اللہ نے ہی دیے ہیں, کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں, تو پھر آپ ان کا شکر ادا کریں گے. پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے بنایا, جس نے سب دیا, تو پھر آپ اس کا کتنا شکر ادا کریں گے جس نے ساری آپ کے لیے بیس بنائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت شکر گزار تھے. اور آپ یہ سوچیں کہ شیطان جب وہاں سے نکلا تھا, جنت سے نکلا الگ گیا تھا, تو اس نے کیا کہا تھا کہ انسان جو ہے نا انتہائی ناشکرا ہوگا. تو بیسیکلی کیونکہ انسان اتنا ناشکرا, ایک دفعہ کسی بندے نے شیخ سعدی سے پوچھا نا کہ کس حال میں ہے, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا دانت چیزیں کھا کھا کر نا, نعمتیں کھا کھا کر دانت میرے ٹوٹ گئے, لیکن اللہ کی ناشکری سے کم نہیں ہو رہی, مطلب اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو بیسیکلی شکر جو ہوتا ہے نا وہ پہلا اعتراف نعمت ہوتا ہے, اور دوسرا اظہار نعمت ہوتا ہے. اعتراف نعمت مطلب زبان سے آپ اعتراف کرتے ہیں, ہم یہ تو کر دیتے ہیں الحمدللہ اللہ نے وہ کیا. تو اظہار نعمت کیا چیز ہے؟ وہ بھی شکر کا حصہ ہے, یعنی پھر اپنی زندگی کا عمل بھی اس طرح کریں, یہ نہیں کہ بس الحمدللہ کہہ کے پھر چلتے بنے, بس صحیح ہے ہم نے بلیسنگ کا شکر ادا کریں. نہیں, یہ معاملہ نہیں ہے, وہ ناشکری میں آ جاتا ہے, ناق قدری میں آ جاتا ہے, اور انسان احسان نہ ماننے والی, یعنی پھر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے نا, تو باقی آپ کا جو ہے نا ناشکری میں آ جائے گا. ہم اس بات کو روتے رہتے ہیں جی ہمیں یہاں باہر کے ملکوں میں کام ہے, گھر کی صفائیاں کرنے پڑتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, گھر ہے تو صفائیاں کر رہے ہیں, کھانا ہے تو کھانا پکا رہے ہیں, جی بھائی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. ایک بزرگ سے وہ اتنی شکایت اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے کہ جوتا نہیں آگے گئے, اس کے پیر نہیں تھے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی. آج جب آپ فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں, ان کے گھر نہیں ہے, وہ کوئی چیز نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, فاقے مارے, مطلب آپ سے دیکھے نہیں جاتے, وہ بچے دیکھے نہیں جا رہے ہوتے, لیکن آپ پھر گھر میں پھر آپ کی وہی ناشکری کا ہمارا وہ عالم ہوتا ہے کہ جس کے پاس فریج بھرے پڑے ہیں, چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, بے انتہا اسراف ہے. تو بیسیکلی شاکر جو اللہ کا نام شکور بھی ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے, اللہ کے نام سے تو اس طرح آ جاتا ہے, یعنی اور جب شکر کرنے والا شاکر کا لفظ یوز ہوتا ہے یعنی بار بار قدردان ہے, اور وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور دوسرا یہاں جو کفرہ کا لفظ یوز ہوا ہے نا کہ وہ اللہ کا, اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں, یعنی جو شکر نہیں کرے گا اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ سب اس کا اپنا معاملہ ہے. جو ناشکری کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ کے یوز ہوئے نا, غنی اور حمید, یعنی اللہ ہر چیز سے غنی ہے, اور اللہ کی وہ حمید کا وہ تعریف ہوتی ہے, آپ نہ بھی تعریف کریں وہ تعریف کے قابل ہی ہے, اور اللہ اس چیز سے بری ہے. اللہ کو ضرورت نہیں کہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن ہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند ضرور کرتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرے گا, لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ اپنا ہی نقصان کر لیں گے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکمت سے بھی کام لیتے تھے زیادہ. کہیں یہ بھی ہے کہ کم کو بھی تھے. ایک میں ٹک ٹاک سن رہی تھی تو بندے کہہ رہے تھے کہ میں ایک علاقہ ہے مونٹیانا کا علاقہ ہے, پتہ نہیں میں صحیح سے علاقے کا نام سن نہیں سکی, تو وہاں نا حفاظ القرآن اتنے زیادہ تھے کہ میلوں سے جب جاتا تھا نا اس علاقے میں تو مجھے میلوں سے آواز آتی تھی. تو 15 سال بعد میں ایک دفعہ گیا کافی عرصے بعد, تو دیکھا تو آواز ہی کوئی نہیں آ رہی. تو جب میں نے وہاں کے شیخ سے پوچھا نا کہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی, پہلے تو اتنے حفاظ ہوتے تھے, دور سے قرآن کی آواز آتی, تو انہوں نے کہا مجھے چھت پہ لے گئے مسجد کی, اور کیا کہا
دیکھو ذرا کتنی ڈشیں لگی ہوئی ہیں, اتنی سیٹلائٹ ڈشیں لگی, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا, ہاں موریٹینیا, جی جی جی, تو وہ اتنی چیزیں لگی ہوئی تھی نا کہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کو کتنی ڈیویٹ کرتے. دتا منگیشکر ہے اب دنیا میں ہر بندہ اس کو تو جانتا ہی ہے, تو وہ جب مرنے لگی نا تو وہ ہسپتال کے کمرے میں تھی, تو اس نے آخری باتیں کیا کی, اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مینشن ہے, کروڑوں کی میں مالک ہوں, لیکن میں اس ہسپتال کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جا نہیں سکتی. میرے پاس ملینز کی گاڑیاں ہیں لیکن میری ویل چیئر میری گاڑی ہے, میں ویل چیئر سے آگے چل نہیں سکتی. میرے پاس برانڈیڈ ہزاروں لاکھوں کے کپڑے ہیں لیکن میں یہ گاؤن پہننے پہ ہسپتال کا مجبور ہوں, اور موت برحق ہے. اب آپ مرتے ہوئے لوگوں کو بھی یہ پہچانا جاتی ہے, کیونکہ یہ چیزیں کسی کام کی نہیں آتی نہیں, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. بہتر ہے کہ ہم پہلے پہچان جائیں گے, اور جنت کے بھی درجے اسی وجہ سے ہے نا کہ جتنا آپ بہتر پہچان جائیں گے اتنا آپ آگے چلے جائیں گے, اور جتنا آپ نہیں پہچانیں گے اتنا نقصان ہو جائے گا. آج تک تو ہمارے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو گئی, جس طرح اس مسلمانوں کی امتوں کا حال ہے, اور جس طرح ہم نے اپنے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو تربیت کی ہوئی ہے, اور جس طرح فلسطین کا حال ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ سوچیں گے, سوچا ہے کبھی آپ نے؟ تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا. تو پھر بہتر یہی ہے کہ باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں, تاکہ ہماری زندگی میں بھی سکون بھی آ سکے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرخرو بھی ہو سکے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ حضرت لقمان ایک ایسی چیز ہے, کیونکہ مکن ان کو اپنی شاعری میں یوز کرتے تھے, اتنا یوز کرتے تھے کہ ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ اپنا کلام سنائے اور میں اپنا سناتا ہوں. تو کہ میرے پاس بہت ایلوکوینٹ اسپیکر تھے نا مکن اس وقت, تو اس نے حضرت لقمان کی کوٹ کی اپنی شاعری کے بیچ میں. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو اس نے کہا نہیں, میں واقعی آپ کا کلام جو ہے بہترین ہے, اور یہی بہترین ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آسیہ کو بھی سمجھ دی تھی, حضرت مریم کو, حضرت موسیٰ کی مدر کو بھی ایک الہام کیا تھا اور ان کو ایک حکمت دی تھی, تبھی انہوں نے دریا میں اپنا بیٹا بہا دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ بھی دی تھی, عقل بھی دی تھی, اور رائٹ ورڈز کی چوائس بھی دی تھی کہ آپ حکمت سے کام لیں اور رائٹ اس پہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو بلیسنگز میں زیادہ کر دیتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. آیا نمبر 13 پہ چلیں, جو کہ آخری آیت ہے, اور وہ اس قال لقمان. اب حضرت لقمان جو ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کریں, اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کریں. ایک تو بات یہ کہ بیٹا کوئی بچہ نہیں ہے, یا تو کئی ہسٹری میں ملتا ہے ٹین ایجر ہے, کئی ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ مرنے لگے تھے نا حضرت لقمان, تو تب اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تھے. جیسے حضرت یعقوب جب مرنے لگے تھے تو انہوں نے بچوں کو یہ نہیں کہا تھا میری یہ چیز سنبھالے نا, میرا وہ چیز سنبھالے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ دین پہ رہنا. ایک چیز دین پہ رہنا نا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, جو آخر تک بندہ دین پہ رہے. کئی بندے میں نے پاکستان سے, ہم تو یہاں کہتے ہیں نا کہ یہاں کی تربیت ایسی ہے, یہاں کے ماحول ایسا ہے, پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ادھر شرک کی جو نفی کیا نا, تو وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کریں جب ہوا یا ایز ہو ہے نا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بار بار کنٹینیوسلی کریں. اگر کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مشرک تھا اور وہ اس کو بار بار کنٹینیوٹی سے کر رہے تھے, اور لبنی ہی کا یہی مطلب ہے کہ پیار سے کر رہے تھے, آرام سے, صحیح ٹون میں کر رہے تھے, کیونکہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ نرمی سے جو ملتا ہے نا وہ سختی سے نہیں ملتا. اور اسی وجہ سے ہم جب حضرت یوسف کا قصہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ سے شیئر کیا انہوں نے اپنا ڈریم. تو باپوں کا بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ سے بات ہی نہیں کر سکتے, اتنے ڈرتے ہیں کہ لوگ بات ہی نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے باپ سے بات کر سکیں, ان سے شیئر کر سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی طریقہ بتایا. اور ماں باپ سے آج کل دوری بھی اسی وجہ سے, کئی ماں باپ اتنا ڈفرینس رکھتے ہیں, اتنی بات کو سمجھانے میں اتنی سختی کر دیتے ہیں, کئی تو لوگوں کے سامنے بھی انسلٹ کر دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ اتنا تو خیال کریں بچوں کو یہ ہو کہ مہمانوں کے سامنے ان کی کوئی رسپیکٹ ہے. ہر بندے کی نا کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے, آپ جب ان کی رسپیکٹ نہیں رکھیں گے نا تو وہ آپ کی بھی رسپیکٹ نہیں رکھیں گے. جب ان کو موقع ملے گا نا تو وہ بھی پھر جان چھڑائیں گے آپ سے. تو بیسیکلی انہوں نے یہ بتایا کہ بھلے وہ اگر سپوز ان کا بیٹا مشرک بھی تھا یا صحیح دین پہ نہیں تھا یا اینڈ پہ وہ کر رہے تھے, تو وہ نصیحت بھی نا بہت طریقے سے کر رہے تھے تاکہ وہ اینڈ تک ہر بندہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں فیملیز بھی ساتھ شامل کرنی ہے, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ فیملیز کے ساتھ ہی خوشی ملتی ہے. کوئی بھی آپ کو خوشی کا موقع تو آپ انجوائے تبھی کرتے ہیں جب آپ اپنی امی کو بتاتے, بھائیوں کو بتاتے, بھلے دوستوں کو بھی بتاتے, لیکن جو مزہ فیملی کو بتانے سے ہوتا ہے نا وہ کہیں نہیں ہوتا. تو وہ یہی اللہ تعالیٰ نے فیملی کا وہ رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ان سے طریقے سے رکھیں گے نا, ان کی رسپیکٹ رکھیں گے. ہر رشتہ رسپیکٹ کا, جب آپ رسپیکٹ سے رہیں گے نا تو آپ
آپ کی رسپیکٹ کریں گے. تو بیسیکلی وہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کبھی نہ کرنا. تو شرک ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ انہوں نے روکا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے, اور شرک جو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے ربوبیت کا, الوہیت کا, صفات کا, یہی کہ اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور علیم ہے, اور جو ہے ہم کہیں گے یہ نالجبل عالم زیادہ ہے, یا یہ ہے, یا اللہ کے مقابلے میں کسی کو صفات میں لے آنا نا, تو یہ اس طرح کا شرک ہے. میں بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جا نہیں رہی کیونکہ ہم نے اس کو کر دیا ہے, لیکن میں بچوں کا یہ حساب ضرور بتاؤں گی کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ پہلے 7 سال بچوں سے کھیلو, اور ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, مائیں ایون سارا کچھ کرا کے بھی گھر بھی اچھے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, پڑھائیاں بھی کر لی ہوتی ہیں, پھر جابوں پہ لگ جاتی ہیں, نہیں تو پھر اور پڑھنے پہ لگ جاتی ہیں, مطلب دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور بچے کہیں رول رہے ہوتے ہیں, خود کہیں رول رہے ہوتے ہیں, بہت گھروں کے یہ قصے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے 2 2.5 سال کے بچے نہیں ہوتے جی پری اسکول میں ڈال دو, مطلب آپ نے ان کی کوئی نہ تربیت کی ہے نہ ان کی کوئی بانڈنگ کی ہے, پھر کہتے ہیں ہمارے بچوں کی بانڈنگ نہیں ہے. تو پہلے 7 سال بچوں سے کھیلو, پھر اگلے 7 سے 14 سال ان کی تربیت کو, 7 سال میں نماز بھی ہے نا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں سکھائیں, تو پھر ان کی تربیت کریں, یعنی ان کو پھر مینر سکھائیں اسلام کے. امام شافی تھے یا امام مالک تھے, تو آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھیں گے نا, تو ان کی مائیں چھوٹے چھوٹوں کو جا کے مسجدوں میں چھوڑ آئی تھیں. امام بخاری کا یہی معاملہ ہے کہ تاکہ وہ ادھر سے مینر سیکھیں, بھلے چھوٹے بچے تھے لیکن بچے جو ہے نا مینر سیکھتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر 14 سے 21 سال میں نا ان سے دوستی کر لیں تاکہ وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے, اور 21 کے بعد چھوڑ دیں. ہم نے 21 کے بعد تو کنٹرولنگ کیے ہوتے ہیں نا بچوں کو کہ ہماری مرضی سے چلیں, پھر وہ باغی ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں اسلام سے سیکھیں کہ کس طرح اسلام کا طریقہ ہے کہ بچوں کو بھی ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے بیسیکلی ایک غلط چیز, غلط کام کرنا, صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ نہ رکھنا, تو یہ ظلم ہی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت لقمان کے تھرو اپنے بیٹے کو انہوں نے یہی بتایا کہ شرک نہ کرو, شرک ظلم عظیم ہے, یعنی بہت بڑا ظلم ہے. تو ایک تو اس میں لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ٹریننگ کی اپنے بچے کی کہ کس طرح طریقے سے جا کے ان کو بتایا پولائٹلی, لبنا ہی سے بتایا پولائٹلی, یہ نہیں کہ نصیحت کرتے ہوئے ڈنڈے مارنے شروع ہو گئے, تو پہلے ایک طریقے سے بتایا, لیکن میسج ان کا فرم ہے, یعنی کہ میسج میں کوئی چینج ہے, میسج ان کا فرم ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے میسج بھی فرم دیا. اس کے علاوہ جو ہے ایک آپ نے ایسے بہت سے قصے سنے ہوں گے کہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ میری فادر اس کے بندے کے باپ تھے لیکن عورت کے فادر ان لا تھے. تو عورت تو کافی دینی تھی, لیکن وہ بندہ جو ہے فادر ان لا تھے وہ نہیں تھے اتنے پریکٹسنگ. جب وہ مرنے لگے, لیکن وہ ہر وقت کہتی رہتی تھی نماز پڑھ لیں ابو, یہ کر لیں وہ کر لیں, لیکن وہ کرتے نہیں تھے, لیکن وہ سنتے رہتے تھے. تو جب وہ بیمار ہوئے نا بہت زیادہ, تو بہت زیادہ دین کی طرف آ گئے. یعنی آپ کنٹینیوسلی کہتے رہتے ہیں نا, تو پھر ایک اس کا اثر ہو جاتا ہے. دیکھیں پہلی بات ہوتی ہے آئیڈیالوجی صحیح کرنے کی. دیکھیں آپ اسلامک اسکول میں کیوں ڈالتے ہیں, اسلامک اسکولوں میں آپ بچے کیوں ڈالتے ہیں, کیونکہ حالانکہ آپ باہر نکلے تو اسلامک اسکول کے بچے بھی کچھ کم نہیں کرے جو پبلک اسکولوں کے بچے کریں, ان سے ورسٹ ڈریسنگ ہے ان کی بھی دیکھا جائے تو. لیکن کیوں آپ ان ادھر ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی وہ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے اسلامک اسکول کہ آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے یا آپ نے ان کو کس طرح وہ کرنا ہے. وہ آئیڈیالوجی ایک ہوتی ہے نا, آئیڈیالوجی ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیں 4 بندے ہو نا, ایک بندہ شراب پیتا لیکن مسلمان ہے, ایک بندہ گیمبلنگ کرتا لیکن مسلمان ہے, ایک بندہ جو ہے وہ کچھ بھی گناہ سود میں پڑا ہوا ہے, کچھ گناہ میں پڑا ہوا ہے لیکن مسلمان ہے, اور ایک بندہ ہے ہی کافر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ آئیڈیالوجی اس کی ٹھیک نہیں ہے نا, کیونکہ جو مسلمان ہے وہ پہلے وہ کسی طرح تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی جو اسلامی اسکولوں کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آئیڈیالوجی ٹھیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کو ڈالو کیونکہ وہ بیس آپ کی بنا دیتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ, اگر آپ نے چیری آن دا ٹاپ ہے, اگر آپ نے گھر میں بھی ماحول رکھا ہوا ہے تو وہ اور ہی پھر بچے بہتر طریقے سے ابھر کے نکلتے ہیں. جبکہ اگر آپ نے ایسے ماحول میں ڈال دیا ویسٹرن میں, اور گھر میں بھی ماحول نہیں ہے, تو پھر تو بالکل ہی ستیہ ناس ہے نا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسرے پبلک اسکولوں کے بچے اچھے نہیں, میرے خود کے بچے پبلک اسکول میں ہیں, ایک دن اسلامی اسکولوں میں نہیں گئے, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں خود سکھاؤں گی آئیڈیالوجی, میں جو ہاؤس وائف میں خود اپنے بچوں کا کروں گی. تو وہ یہی والا مسئلہ, یا تو آپ خود محنت کریں یا پھر آپ نے پھر وہ اسکولوں میں ڈالیں گے تو اور ہی بہتر ہے. تو بیسیکلی یہ آپ کی شرک کا جب آپ بیس بنا دیتے ہیں نا, باقی لاز ریگولیشن بعد میں آتی ہیں. تو یہ آئیڈیالوجی پہلے آتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا بیس انسان کی بنانی ہے, اور بیس انسان کی اس طرح بنانی ہے کہ اللہ کی محبت ڈیولپ کرے. ہم نے ڈر اتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے تو وہ سب بچے سمجھتے بس ہم نے یہ کر دیا بس ہم آگ میں ہی چلے جائیں گے. باقی چیز ابھی جب میں ٹک ٹاک سن رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جی کافر جو انڈیا والے جس پہ وہ کر رہے ہیں کہ کافر کو کبھی معاف نہیں کرے گا, بھلے آپ نے ریپ کیا ہو یہ کیا ہو تو معاف کر دے گا. تو بیسیکلی مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گناہ ہر کی معافی ہے, لیکن جب آپ کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے
جب آپ اللہ کو نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی آپ نے اتنی نیکیاں کر لی, لوگوں کو ہوتا ہے یہ کافر تو کرسچن تو اتنی چیریٹی کرتے ہیں, آپ بل گیٹ کی دیکھیں گے نا بہت سی جائیداد اس نے اپنی چیریٹی میں ہی ڈالی ہوئی ہے, تو آپ سوچتے ہیں پھر بھی یہ جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ پھر وہ جب آپ کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے نا, آپ کا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, اللہ کے لیے آپ نے کیا ہی نہیں ہے, تو پھر باقی اس میں رہ کیا جاتا ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ کی اخلاص کے ساتھ ہو اور نیک کام بھی عمل بھی وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو, سنت کے مطابق ہو, جب اخلاص ہی نہیں ہے اس میں اللہ ایک مانا ہی نہیں, تو آپ کی بیس ہی صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کی نیکی بھی نیکی نہیں رہ جاتی. اسی طرح جب آپ بچے کی بیس ہی صحیح بنائیں گے نا کہ نیکی اللہ کے لیے ہے اور شرک سے دور رہنا ہے, تو پھر آپ باقی چیزوں بھی آپ کے لیے, آپ یقین کریں 99% آپ کے لیے اگر آپ بیس صحیح بنا دیں گے نا اور اللہ کا کانسیپٹ صحیح دے دیں گے بچوں کو, تو آپ کا 99% آپ کا لیے دین سمجھانا بچوں کو انتہائی آسان ہو جائے گا. جب ہم سورہ مومنین پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے 10 ورس جو ہے وہ سکسیسفل بلیور کے بارے میں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بتایا. سورہ الفرقان پڑھتے ہیں تو ہم نے عباد الرحمان کے بارے میں پڑھا تھا. سورہ معارج کا جب دوسرا پیج پڑھتے ہیں تو ہم نے اس پہ زور کیا ہے کہ اسٹیبلش جو پریئر کرتے ہیں تو وہ کیسے جنت الفردوس کے میں جانے کے یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے. اور جو سورہ لقمان پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو شرک سے دور رہیں گے اور نیکی کا کام کریں گے نا تو وہ ان کا یہی معاملہ ہو جائے گا. اب دیکھیں آپ الحمدللہ کہتے تھے, کوئی آپ کو کہ آپ کیسے, آپ کہتے تھے فائن, تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. جب آپ کو کوئی کہتا ہے آپ کیسے کہتے ہیں الحمدللہ, تو آپ کی نیکی بھی ساتھ آ جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے نا, کیونکہ آپ کو فائن بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا, ورنہ آپ جب آپ شرک کرتے ہیں اور نیک کمال کرتے ہیں نا, آپ کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. اور آپ اگر جب آپ اللہ کا کانسیپٹ صحیح دے دیں گے نا, تو جب رمضان میں کسی کا سروے سن رہی تھی, جب رمضان ختم ہوا نا تو عید کے بعد انہوں نے سروے کیا کہ کون سی کنٹریز ہیں جنہوں نے فالتو موویز جو پورن موویز ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھی جائیں. تو پتہ ہے آپ کو کون سا ملک نکلا عید والے دن؟ پاکستان. کتنا مسلمان ملک ہے وہ. تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب آپ یہ کانسیپٹ اللہ کا نہیں دیتے نا کہ شرک جو ہے, اب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ والا آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں بھی دیکھ رہا نا تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب آپ اللہ کا کانسیپٹ صحیح ڈال کے دیں گے نا تو پھر بچے یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو بیسیکلی اس لیے سب سے پہلے جو بھی نبی تھے نا وہ ان کا سب کا کانسیپٹ ایک ہی تھا. اور یہ حضرت لقمان نبی نہیں ہے, سوری میں یہ کہنا بھول گئی, کیونکہ بہت سے اسکالر اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے. اور پھر آپ کہیں گے کہ جو سورہ محمد ہے یا کوئی صورتیں ہیں وہ نبیوں کے نام پہ ہیں, سورہ نوح ہے, لیکن کئی صورتیں نبیوں کے نام پہ بھی نہیں ہیں, جیسے منافقون ہے, تو وہ کون سے نبیوں کے نام پہ؟ سورہ منافقون, سورہ مریم ہے, وہ بھی ایسا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے نا وہ لقمان بس وہ کیونکہ جہاں جو ٹاپک ہائی لائٹ ہوتا ہے نا سورت کا, تو بعض دفعہ اسی کا وہ جو ہے وہ ہوتا ہے, اس پہ اسی پہ فوکس ہوتا ہے. تو یہی حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ اسی چیز پہ زور دیے ہوئے تھے کہ جی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے, وہ نہیں سمجھا تو پھر وہ ڈوب گیا. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے, وہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہی ہے کہ آپ نے شرک نہیں کرنا, اور ہر قسم کا شرک جو ہم نے اتنی ساری قائدس پڑھی ہیں کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں کرنا, اور کسی چیز میں, کسی صفات میں, کسی ذات میں, کسی چیز کو اللہ سے اوپر کسی کو نہیں رکھنا. کوئی چیز جو ہے, کوئی لوگ اولاد سے اتنی محبت کر دیتے ہیں کہ بس اللہ سے اوپر اولاد کو رکھ دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جس چیز سے آپ محبت زیادہ کریں گے نا اللہ تعالیٰ اسی چیز کے حوالے آپ کو کر دیتا ہے. اگر آپ دولت سے زیادہ محبت کریں تو لوگ دولت میں ہی گم رہتے ہیں, آخرت میں کوئی امال جمع نہیں ہوں گے. اور اگر آپ اولاد سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے حوالے کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ذرا, جو اولاد بڑھاپے میں پھر ماں باپ کا حشر کرتی ہے, تو اگر آپ اللہ کو آگے رکھیں گے نا تو ہر چیز بہترین طریقے سے ہوگی. یہ جی آج کے لیکچر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.